نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں پھر سے دوبارہ ایک رمضان کا مہینہ دیا ہے۔ کل ہی تراویح پڑھنے کے وقت میں ہمارے مسجد کے ایک مصلی ایسے تھے جو تراویح میں روزانہ ایک ایسا کام کرتے تھے جس کی وجہ سے کل ان کو یاد کرنا پڑا۔ تو ایسے کتنے ہی لوگ آپ لوگوں کے ذہن میں بھی آئیں گے جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے لیکن آج نہیں ہیں، اور آنے والے اگلے رمضان میں بھی کتنے لوگ رہیں گے ہم میں سے اور کتنے نہیں، ہم کو نہیں معلوم۔ تو اسی لیے جو رمضان ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے اس کی قدر کر لینا یہ رمضان کی قدردانی ہے، اور اس کی قدردانی نہ کرنا اس کی ناشکری ہے۔ اسی لیے رمضان کا مہینہ آنے سے 2 مہینے پہلے رجب، شعبان، یہ 2 مہینوں میں بزرگان دین سے ایک دعا پڑھنے کا معمول تھا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب میں، شعبان میں برکت نصیب فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ تو یہاں پر بھی غور کرنے کی بات ہے کہ رمضان تک پہنچانے کی دعا کی جا رہی ہے، رمضان کو پورا کرنے کی دعا نہیں کی جا رہی، کیونکہ رمضان کا بامبارک مہینہ ملنا ہی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی لیے بعض حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان میں انتقال کر جاتا ہے تو قیامت تک اس پر عذاب نہیں ہوگا، اتنا مبارک مہینہ ہے۔ لیکن اس میں کچھ کمی بیشیاں ایسی ہوتی ہیں ہم سے جس کی ناقدری عملی طور پر معلوم ہوتی ہے، رمضان کی ناقدری۔ اس لیے بارہا ایک جملہ یاد رکھنا چاہیے، دین اتنا سستا بھی نہیں ہے کہ بندہ طلب نہ کرے اور اللہ لے بول کے پھینک دے، اتنا سستا نہیں ہے، اور اتنا مہنگا بھی نہیں ہے کہ بندہ رو رو کر مانگے اور اللہ اسے نہ دے، ایسا بھی نہیں ہے۔ دین اور ہدایت دونوں چیزیں۔ اب دیکھیے پہلی تراویح، دوسری تراویح، 4-5 تراویح تک الحمدللہ یہ جوش، یہ ہوش، یہ سب باقی رہتا ہے۔ بعد میں ہم لوگ خود ہی اپنے مسجدوں کو ویران کر کر، صفوں کو کم کر کر، تعداد کو کم کر کر رمضان کی ناقدری کرتے ہیں۔ آتا ہے رمضان سال میں ایک مرتبہ، 360 دن میں سے صرف 30 دن، اور اس کی بھی ہم قدردانی نہیں کریں گے تو اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے رمضان کا جو مہینہ آتا ہے اس کی قدردانی بہت ضروری ہے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کا روزہ صرف بھوکا رہنا، پیاسا رہنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، بعض روزے دار ایسے ہوں گے جن کو بھوکا رہنے کے علاوہ، پیاسا رہنے کے علاوہ ایک نیکی بھی نہیں ملے گی، روزے کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ بعض روزے دار ایسے رہتے ہیں جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، روزہ تو رہتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، روزہ تو رہتے ہیں لیکن جھوٹ سے نہیں بچتے، روزہ تو رہتے ہیں لیکن کانوں سے ہونے والے گناہوں سے نہیں بچتے، روزہ تو رہتے ہیں لیکن کانوں سے ہونے والے گناہوں سے، آنکھوں سے ہونے والے گناہوں سے نہیں بچتے۔ تو روزہ پورے جسم کا ہے، صرف زبان کا نہیں، صرف پیٹ کا نہیں۔ تو یہ پورے جسم کا روزہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے روزہ کسے کہتے ہیں؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے، اپنے خواہشات سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ یہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے، یہ ہے روزے کی حقیقی تعریف۔ لیکن روزے میں صبح سے شام تک کھانے سے ہم بچتے ہیں، پینے سے بچتے ہیں، خواہشات سے بچتے ہیں، یہ 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ۔ یہ 3 چیزیں زندگی بھر حرام ہے کیا؟ ارے بھائی، کھانا زندگی بھر حرام ہے کیا؟ پینا زندگی بھر حرام ہے؟ اپنے بیویوں سے خواہش پوری کرنا زندگی بھر حرام ہے؟ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں حرام ہے، بعد میں کیا ہو جائیں گے چیزیں؟ افطار ہو گیا تو تینوں چیزیں حلال، صبح صادق تک حلال ہے۔ تو یہ وقتی طور پر پارشیل بولتے، تھوڑا ایک پارٹ کے حساب سے، ایک حصے کے حساب سے اس کو حرام کر دیا گیا، بعد میں یہ خود بخود حلال ہو جائیں گی۔ جیسے نماز میں بات کرنا جائز نہیں، کھانا جائز نہیں، پینا جائز نہیں، نماز ہوتی ہی جائز ہو جائے گا۔ تو روزے میں ہم ان چیزوں سے بچتے ہیں جو بعد میں حلال ہونے والی ہے، روزے میں ہم ان چیزوں سے بچتے ہیں جو بعد میں حلال ہونے والی ہیں، لیکن روزے میں ان چیزوں سے نہیں بچتے جو زندگی بھر حرام ہے۔
اب زندگی بھر کیا حرام ہے بھئی؟ بدنگاہی کرنا زندگی بھر حرام ہے نہیں ہے؟ غیروں کی عورتوں کو دیکھنا، غیر محرموں کو دیکھنا اور ایسی ویسی چیزوں کو سننا، اپنے دل و دماغ کو گناہوں میں لت پت کرنا، یہ سب زندگی بھر حرام ہے۔ اب ہم موبائل دیکھ رہے ہیں تو بتایا نا، یہ موبائل سے تو یہ موبائل جو ہے ہماری نیکیوں کو کھاتے چلا جا رہا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ کے غصے کو دور کر دیتا ہے، تو ایسا یہ موبائل جو ہے ہمارے نیکیوں کو کھاتا چلا جا رہا ہے، ہم کو احساس تک نہیں ہے۔ تو اسی لیے روزے کا مطلب ہے پورے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، آنکھوں سے ہونے والے، کانوں سے ہونے والے سب گناہوں۔ ایک تو دوسری بات یہ ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اب رمضان اور قرآن دونوں بھائی بھائی ہے۔ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے جملہ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ یہ دونوں جو ہیں ان کا ربط جو ہے جیسے ایک سکے کے دو چہرے، ہیڈ اور ٹیل بولتے ہیں نا ہم لوگ، تو دو مل کر جو دو چہرے ہوتے ہیں، ایسا رمضان اور قرآن ہے۔ رمضان کا تعلق قرآن سے گہرا تعلق ہے۔ جن لوگوں کو قرآن پڑھنے آتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر پڑھنے میں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے تو اپنے امام صاحب سے یا اپنے حضرت سے جو پڑھانے والے ہیں ان کے پاس صحیح کرا لے۔ بھائی ہم لوگ موبائل خریدتے ہیں، لیپ ٹاپ خریدتے ہیں، ٹیب خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، کار خریدتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کار چلانے تک نہیں آتا لیکن خریدتے ہیں، لیکن سیکھتے بعد میں سیکھ لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی موبائل خریدتے ہیں، حالانکہ ان کو انگریزی پڑھنے تک نہیں آتا، لاکھوں کے موبائل خرید رہے ہیں، 1.5 لاکھ کا موبائل، 1 لاکھ کا موبائل، 80,000 کا موبائل۔ کیوں خریدتے ہیں؟ بعد میں استعمال کرتے کرتے کیا ہو جائے گا؟ آ جائے گا، سیکھ لیں گے۔ بھئی ایک ABCD پڑھنے نہیں آتا، آج موبائل استعمال کر رہے نہیں کر رہے، پوتے سے معلوم کرتے ہیں، نواسے سے معلوم کرتے ہیں، پڑھ پوتے سے معلوم کرتے ہیں، اپنے گھر میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں سے معلوم کر لیتے، بیٹے واٹس ایپ کیسا یوز کرنا، یوٹیوب کیسے یوز کرنا، فیس بک کیسے یوز کرنا، فون کیسے کرنا، کال کیسے کرنا۔ شرم محسوس کر رہے کیا؟ ارے بھائی پوتے کو کیسے پوچھنا؟ نہیں، کوئی شرم نہیں آتی۔ لیکن قرآن کے معاملے میں کیوں شرم آتی ہے؟ میرا سورہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اپنا پوتا اگر حافظ قرآن ہے، اپنی بیوی کو کچھ سورے آتے ہیں یا اپنے بیٹے کو کچھ سورے آتے ہیں تو ان کے پاس صحیح کراؤ۔ سبحان ربی العظیم رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح کتنے لوگوں کی صحیح نہیں ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم بولتے، یہ تسبیح نہیں ہو رہی ہے۔ سبحان ربی العظیم ہمارا ایک نام ہے، کوئی بگاڑ کر بلاتا ہے تو پسند نہیں آتا ہم لوگوں کو۔ کیا بولتے ہیں؟ بھائی میرا نام کیسا ہے ویسا بلاؤ، ورنہ مجھے بلاؤ نہ کو بولتے۔ اللہ کا نام دونوں جہاں کا پروردگار، اب اس کا نام اگر ہم صحیح طریقے سے نہیں لیں گے تو کیسا ہوگا؟ اس لیے بتایا نا، ایک مرتبہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ممبئی تشریف لے گئے تو وہاں کیا بولے، لفٹ میں جانا تھا تو حضرت نے کہا لیفٹ کو نیچے آنے کے لیے بولو، تو بازو میں جو آدمی تھا اس نے کہا حضرت وہ لیفٹ نہیں ہے، وہ لفٹ ہے۔ تو کہا نہیں لیفٹ کو بلاؤ، میں وہی تو کہہ رہا ہوں لیفٹ کو بلاؤ۔ حضرت لیفٹ نہیں ہے لفٹ ہے۔ تو کہا نہیں لیفٹ کو بلاؤ۔ حضرت نہیں حضرت وہ لیفٹ نہیں ہے لفٹ ہے۔ تو کہا ارے بندے ایک انگریزی کا لفظ لفٹ کے بجائے لیفٹ کہنے سے تجھے سننے میں تاب نہیں ہے، سننا تجھے پسند نہیں آ رہا، تو دونوں جہاں کا پروردگار اور اللہ کے نبی کو وہ قرآن جو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا، اس قرآن کو آج امت کا اکثر بہت بڑا مجمع غلط پڑھ رہا ہے، تو اللہ کو کیسے پسند آئے گا؟ ایک جملہ لفٹ کو لیفٹ کہنے سے سامنے والا سننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت لیفٹ نہیں لفٹ ہے، لیفٹ نہیں لفٹ ہے۔ تو آج ہم قرآن کو کیسے پڑھ رہے ہیں، تسبیحات کو کیسے پڑھ رہے ہیں، روزے کو کیسا رکھ رہے ہیں، الحمدللہ کو جگہ الحمدللہ پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ، یہ غلط ہیں۔ تو یہ قرآن کا تعلق ہے۔ قرآن پڑھنے نہیں آتا، عمر زیادہ ہو گئی تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ عمر نہیں ہے، سیکھ نہیں سکے، لیکن جتنے سورے نماز میں پڑھنی ضروری ہے اتنا تو صحیح کر لو۔ روزانہ ایک آیت چھوٹی چھوٹی آیتیں بھی قرآن میں، انا اعطیناک الکوثر، یہ چھوٹا سورہ ہے، اس کے اندر چھوٹی صورتیں ہیں، چھوٹی آیتیں ہیں۔ اسی طریقے سے والعصر ہے، قل هو اللہ احد، ایک دن کو ایک آیت، چلو 2 دن کو ایک آیت بھی صحیح کر لیں گے تو رمضان میں کتنی آیتیں ہو جائیں گی؟ 15 آیتیں ہو جائیں گی، جس سے آپ کی 4 رکعت کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ ہر رمضان میں ایسا کریں گے تو 10 سال میں کتنے آیتیں ہو گئی؟ 150 آیتیں ہو گئی۔ اب بتائیے میری عمر میں کتنے رمضان آئے ہیں، میں خود جائزہ لینا، اور میں نے کتنے سورتوں کو صحیح کیا، میں نے کتنے آیتوں کو صحیح کیا۔ تو یہ رمضان جائزہ لینے کا ایک مہینہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، قرآن جن کو پڑھنے آتا وہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرے، کم سے کم جو لوگ 15-20 منٹ آدھے گھنٹے میں بھی ایک پارہ پڑھ لیتے ہیں وہ 3 پارہ پڑھنے کی کوشش کرے۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ لگتا ہے ایک پارہ پڑھنے میں،
تو وہ ایک دو پارا پڑھ لیں، لیکن آدھے گھنٹے سے پہلے جو بھی حضرات ختم کرتے ہیں وہ کم سے کم 3 پارے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، 10 پارے پڑھ لیجئے، 8 پارے پڑھ لیجئے، 5 پارے، وہ آپ کی مرضی، لیکن آدھے گھنٹے سے کم جن کا وقت لگتا ہے وہ 3 پارے پڑھے تو مہینے میں کتنے ہو جائیں گے؟ 3 قرآن مکمل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے آہستہ پڑھنے والے 2 پارے یا 1 پارے پڑھ لیں گے تو ان کا بھی زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ تعلق ہے۔ اور دوسری بات، جو لوگ بہت بزرگ ہو گئے ہیں، پڑھ نہیں سکتے، سیکھ نہیں سکتے، کم سے کم روزانہ قرآن کو نکال کر اسے دیکھ لیا کیجئے، 15-20 منٹ کے لیے دیکھ لیجئے اور اس کے اوپر انگلی پھرائیے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ، یہ کہتے جائیے، بس آپ کو قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ کی ذات سے امید ہے ضرور مل جائے گا۔ میں بتایا نا، ہمارے والد صاحب کو بھی قرآن پڑھنے نہیں آتا، لیکن ہر مہینہ ہر رمضان میں قرآن کو لیتے ہیں اور تقریباً ایسے ہی پورے قرآن میں ایسے انگلی گھما گھما کر تقریباً 10-15 قرآن ختم کرتے ہیں۔ پڑھنے نہیں آتا، عمر ہو گئی، اب تقریباً 70 پر 5 سال ہیں، لیکن کرتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا ثواب کی چیز ہے وہ۔ تو یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ صورتیں صحیح کر لینا، نماز صحیح کر لینا، رمضان کے موافق جیسا رمضان رہے گا سال بھی ہمارا ویسا رہے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے فرائض کے ساتھ نوافل کی بھی پابندی کریں۔ فجر میں جلدی اٹھنا ہمارے ایک عجیب معاملہ ہے۔ سحری کے موقع پر ہمارے سے ہونے والی غلطی کیا ہے کہ ہمارے گھر کے جو مستورات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمروں میں، ان کی جان میں برکت نصیب فرمائے، صحت میں برکت نصیب فرمائے، کہ واقعی راتوں کو سوتی ہیں سب سے آخر میں اور اٹھتی ہیں صبح میں سب سے پہلے۔ اور ہم وہ گھر کے ہوم منسٹر ہے اور ہم لوگ پریسیڈنٹ ہے۔ ہم لوگ کون ہیں؟ پریسیڈنٹ ہے۔ رات کو آرڈر کر کے سو جاتے، پورا پکنے کے بعد اٹھانا، دیکھو جی اس سے پہلے ذرہ بھی پہلے اٹھاؤ نہ کو، پورا پکو ریڈی ہونے کے بعد دسترخوان بچھنے کے بعد اٹھاؤ۔ اب بہرحال اٹھائے تو ایک بار کوٹتے ہیں پریسیڈنٹ صاحب، اب جورو بولنا، جی پک گیا ہے اٹھو جی ٹھنڈا ہو رہا اٹھو جی روٹیاں بن گئے اٹھو جی، 3 بار 4 بار 5 بار 10 بار بولنے کے بعد اٹھ تم چپ کے بیٹھو جی۔ حالانکہ احسان کون کر رہے ہیں؟ بیوی کر رہے ہیں، اور اسی پر ہم غصہ بھی کر رہے ہیں۔ چلو بہرحال اٹھائے، پکائے، رکھ دیے، کھا لیے، اب کھانے بیٹھے ہیں، دسترخوان پر آ گئے پریسیڈنٹ صاحب، اب کھانا شروع کیے، تھوڑا نمک زیادہ ہو گیا، تھوڑا نمک کم ہو گیا، پھر ٹوٹ پڑتے ہیں، پکانے آتا نہیں، کیا کرتے کہ معلوم نہیں۔ ارے بھئی بچوں کو سنبھال کر، گھر کا کام کاج کر کر، پکا کر دسترخوان تیار کیے ہیں، شکریہ ادا کرنا کے بجائے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی اس کو پر غصہ کر رہے ہیں۔ چلو ایگریمنٹ کر لیں گے، 3 دن ہم لوگ پکا کر کھلائیں گے، دیکھیں گے کیسا رہتا ہے۔ کہ کر سکتے ہیں؟ مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی لیے عورتوں کو ایک تو جو ہے ان کو ساتھ بھی دینا، سحری میں تھوڑا جلدی اٹھو، تھوڑا ان کو آپ کے ہاتھ سے جو ہو سکتا ہے وہ ساتھ دو، آپ کی بیوی کے دل میں آپ کی عظمت کیسے بڑھے گی۔ دیکھو کرنے نہیں آتا، ان کو معلوم میرا شوہر نہیں کر سکتا، لیکن آپ ساتھ دینے کی نیت سے آگے جائیں گے، دل میں جگہ کر لیں گے۔ بیوی کیا چاہتی ہے کہ شوہر میرے کاموں میں ساتھ دینے والا رہے، میرے احساس کو سمجھنے والا رہے۔ تو اسی لیے کاموں میں ساتھ دینے کی کوشش کرے، بچے ہیں تو بچے سنبھالنے کی کوشش کرے، ساتھ دینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بیویوں کو اپنے گھر کے کام کاج میں ساتھ دیتے تھے۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہے، دونوں جہاں کے آقا گھر کے کام میں ساتھ دینے میں عار محسوس نہیں کیے، شرم محسوس نہیں کیے، تو میں اور آپ شرم محسوس کریں گے؟ تو اس میں کون سی، اس میں بڑی عزت کی بات ہے کیا؟ نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے لیے ان چیزوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور رمضان یہ آخری رمضان ہو سکتا ہے سمجھ کر اس میں عبادتوں میں لگے رہے۔ نمازوں میں دیکھیے پابندی کے ساتھ، تراویح بھی میں بتایا آپ لوگوں کو، تراویح ابھی دیکھیے الحمدللہ پورے مساجد میں آپ دیکھ سکتے ہیں فل تو ہے، لیکن جیسے ہی 4-5 ہو جاتے کیا ہو جاتا؟ ایک دم کم ہو جاتی، آدھی سے زیادہ مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ لوگوں کو معلوم ہے رمضان کا جو جوش ہے وہ رمضان پورا باقی رہنا، اور رمضان پورا باقی رہے گا تو رمضان کے بعد بھی باقی رہے گا۔ اسی لیے اکثر و بیشتر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، بعض لوگ رمضان پورا عبادتیں بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن عید کے دن کی فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ عید کے دن کی فجر کیوں نہیں ملتی؟ نیت کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں اچھا رہنا، رمضان کے مہینے میں نماز پڑھنا، رمضان کے مہینے میں نیک بننا، یہ نیت ہے تو اللہ کا فیصلہ بھی ویسے ہی ہوتا۔ نیتیں کرو کہ زندگی بھر ایسے ہی رہنا، زندگی بھر نمازیں پڑھنا، زندگی بھر نیک بن کر رہنا، تو اللہ تعالیٰ اس میں ساتھ دے گا۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات نیت کا مسئلہ، دیکھیے نیت جو ہے
یہ ابھی جو الفاظ پڑھائے ہیں وہ نیت بولنا ضروری نہیں، پڑھنا ضروری نہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر ہر چیز کے لیے ایسی نیت ضروری سمجھی جائے گی الفاظ، اسی لیے نماز جب پڑھتے ہیں ہم لوگ، فجر کے 2 رکعت سنت نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، وہ میرے قبلے کی طرف، امام صاحب تو نہیں ہے سنت ہے تو اللہ اکبر بولتے، امام صاحب ہے تو تابع امام کے بولتے، یہ پورا بولنے کے بعد ہی نیت پوری ہوتی سمجھنا یہ بدعت ہے. نیت کا مطلب ہے آپ سو گئے، سو کر اٹھ رہے ہیں نماز کو جانے کی ارادے سے، کیا ہے یہ نیت ہے. آپ کا وضو کرنا نماز کے لیے نیت ہے، آپ کا مسجد میں آنا نماز کے لیے نیت ہے، آپ کا اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا یہ بھی نماز کی نیت ہے. یہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، الفاظ کو بولنے کا نام نیت نہیں ہے. چلو اب روزے کی نیت بولتے ہیں، روزے کی نیت پڑھتے ہیں. بیت الخلاء میں جانے کے وقت میں دعا نہیں آتی، جب ہم لوگ امام صاحب کو بلاتے کیا ذرا دعا پڑھو بیت الخلاء جانا ہے، ارے بولتے کیا بھائی، بیت الخلاء سے باہر آ رہے دعا نہیں آتی، بولتے کیا مسجد میں آ رہے نہیں آتی. تو یہ دعائیں منقول ہیں، البتہ افطار کی دعا اللہ کے نبی سے ثابت ہے. یہ اکثر بیشتر یہ جو ہے صبح میں جو سحری کے وقت میں، سحری کے بعد فجر کی نماز میں، یہ اکثر بیشتر مساجد میں لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ نیت نہیں بولے تو روزہ نہیں ہوتا. یہ غلط ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. نیت نہیں بولے تو کیا نہیں ہوتا، روزہ شروع نہیں ہوتا. یہ غلط، یہ نہیں ہے. تو آپ کا اٹھنا، آپ کا کھانا یہ نیت ہے. اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں جو کام کرنے کے ہیں، صدقات ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، ان تمام چیزوں پر بھی پورے طور پر توجہ دینا اور اپنے اپنے کاموں میں لگے رہنا. دیکھیے بعض لوگ کاموں کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کام کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں. گزشتہ سال بھی میں آپ لوگوں کو بتایا تھا، اگر کسی کا کام اتنا ہارڈ ہے، اتنا بہت مشکل ہے کہ روزے کے ساتھ کرنا بہت مشکل ہے، پرسنل کام ہو یا پھر مزدوری کا کام ہو، ایسے کام ہی اکثر و بیشتر مشکل رہتے ہیں، ورنہ تو باقی جو کام کاج ہوتے ہیں اس کے ساتھ آرام سے آپ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں. ابھی بھی ہم لوگ JSW جو کمپنی ہے ہمارے بಳ್ಳاری کے پاس، اکثر و بیشتر وہاں آئرن بنتا ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کتنے ڈگری میں وہاں پر گرمی رہتی ہے. ایک تو گرمی کا زمانہ اور اندر بھی پھر گرمی. وہاں کے امپلائیز اور وہاں کے جو لیبرز ہوتے ہیں وہ روزہ نہیں چھوڑتے، اتنی گرمی میں بھی رکھتے ہیں. لوہا پگھلانے کا وہ اسٹیل بنتا ہے تو وہاں پر بھی وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں. تو اب ہمارے لیے دکان کا کام کرنے والے، وہ کام کرنے والے، لیکن البتہ ایک ایسا کام ہے کہ روزہ رکھنا بہت مشکل ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے ایک طریقہ میں گزشتہ سال بتایا تھا آپ لوگوں کو، بھائی وہ ایسا جو کام کرتے ہیں مزدوری کے طور پر، وہ لوگ چاہے تو 1 مہینہ چھٹی بھی کر سکتے ہیں، لیکن کرنے سے پہلے رمضان کے بعد ہمارا رمضان کے مہینے کا خرچہ کتنا ہے، مثال کے طور پر 24,000 ہے. کتنا ہے؟ 20 پر 4,000 ہیں. تو شوال کے مہینے سے ہر مہینہ 2,000 روپے نکال کے رکھ دینا. شوال کے مہینے کو 2,000 نکال کے رکھ دینا. ذی قاعدہ کے لیے 2 مہینے اور ذی الحجہ کے لیے 2 مہینے، تو 11 مہینوں کے کتنے ہزار ہو گئے؟ 20 پر 2,000 ہو گئے. تو رمضان کا مہینہ کام کیے بغیر بھی آپ کا مہینہ چلے گا نہیں چلے گا؟ تو چل جائے گا. جن کا بہت ہارڈ مزدوری کا کام کرتے ہیں، وہ روزہ رکھ کر کام نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگ پورا رمضان چھٹی کر مہینہ پیسے جمع کر ایسا بھی کر سکتے ہیں. سب کریں گے انشاءاللہ. تو یہ آج مختصر ہے، پہلا دن ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ لوگوں کے کوئی مسائل ہیں، کچھ سوال کرنا ہے تو وہ سوال بھی آپ لوگ الحمدللہ کر سکتے ہیں، اس کا جواب بھی دیا جائے گا. کل سے انشاءاللہ وہ بھی شروع ہوگا. اور ابھی کسی کو کچھ پوچھنا ہے، کوئی سوال ہے روزے کے متعلق، تراویح کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، تو پوچھ سکتے ہیں. دیکھیے تراویح کا مطلب ہی 20 رکعت، تو 20 رکعت کی نیت ایک ساتھ کر لے سکتے ہیں. مجھے 20 رکعت پڑھنی ہے 10 سلام کے ساتھ، 20 رکعت 10 سلام کے ساتھ یہ نیت کر سکتے ہیں. اور آپ کو درمیان میں اگر کسی وجہ سے ضرورت جانا ہے تو اس سے کوئی حرج پیدا نہیں ہوگا. البتہ رکعت ٹوٹ گئے، یعنی کہ 2 رکعت پورے چھوٹ گئے، اب آپ الگ سے پڑھ رہے ہیں تو پھر وہاں الگ سے آپ کو نیت کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ آ گئے، ضرورت سے جا کر آ گئے، 1 رکعت بھی نہیں ہوئی امام صاحب کی، اور آپ آ کر پھر مل گئے تو آپ کی وہی نیت کافی. لیکن اللہ اکبر تکبیر تحریمہ بولنا ضروری ہے. صرف ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو گئے کوئی نماز بھی نہیں ہوتی. تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کا اپنے ہونٹوں سے آواز آئے بغیر بولنا ضروری ہے. اتنا تو بولنا
اتنا تو بولنا ضروری ہے. نیت آپ لوگ کر لے سکتے کیونکہ 20 رکعت کی ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں, ہر 2 رکعت کو ایک ساتھ کر سکتے ہیں, 4 رکعت کو ایک ساتھ کر سکتے ہیں, وہ آپ کی مرضی. لیکن آپ کے پورے 2 رکعت چھوٹ گئے, آپ پھر الگ سے پڑھ رہے ہیں, تو جب آپ کو کرنا, اچھا چھوٹے ہوئے رکعتوں کو کیا کرنا, 20 رکعت ہونے کے بعد پڑھ لینا, درمیان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. امام صاحب پورا پڑھ کے فارغ ہو جاتے تو آپ پڑھ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.